نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے. اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو معلوم ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو انہیں جان لینا چاہیے کہ یہاں جتنے بھی انبیاء آئے سب کا دین ایک تھا، وہ ہے الاسلام. سب کا دین ایک تھا. اختلاف شرائع میں ہے، شریعتوں میں ہے، لیکن دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دین سب کا اسلام ہے. اسلام کے معنی ہے بندگی کی راہ سے گردن جھکا دینا. گردن بطاعت نہادن، بندگی میں عاجزی و انکسار کے ساتھ گردن جھکا دینا، یہ اسلام ہے. گردن جھکا دینے کا مطلب ہے کہ مولا تو نے جو کچھ فرمایا ہم نے اسے قبول کر لیا. اسی لیے کہا جاتا سمعنا واطعنا، مولا ہم نے سن لیا جو تو نے فرمایا اور ہم نے اس کی فرما برداری کی. ہم نے اپنی گردن جھکا دی تیری راہ، جیسا تیرا ہو. پھر جو بھی حکم ادھر سے ہو، اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے، اچھا لگتا ہے تو بھی لے لو، اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بھی آپ کو لینا ہے. جو کچھ ادھر سے حکم ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہیں جس سے روک دیا گیا کہ آپ یہ نہ کرنا، کچھ ہی چیزیں ہیں ان سے ہمیں رک جانا ہے. یہ ہے اسلام کا مطلب. اسلام وہ ہے جو ایک مسلمان سے ظاہر ہو رہا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا اسلام ظاہر ہو رہا ہے. آپ افطار کر رہے ہیں، آپ کا اسلام ظاہر ہو رہا ہے. آپ ظاہر زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کا اسلام ظاہر ہو رہا ہے. آپ حج کر رہے ہیں، آپ کا اسلام ظاہر ہو رہا ہے. آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کا اسلام ظاہر ہو رہا ہے. آپ وعدہ پورا کر رہے ہیں، کسی سے کر لیا، اللہ سے کیا یا اللہ کے بندے، آپ کا اسلام ظاہر ہو رہا ہے. آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھ دی، آپ اسے ادا کر رہے ہیں، آپ کا اسلام ظاہر ہو رہا ہے. آپ اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ کا اسلام ظاہر ہو رہا ہے. آپ یتیموں کو سہارا دے رہے ہیں، آپ کا اسلام ظاہر ہو رہا ہے. آپ بیواؤں کو اچھی طرح سے ان کی خبر گیری کر رہے ہیں، آپ کا اسلام ظاہر ہو رہا ہے. اسلام ظاہر ہوتا ہے. وہ ایمان ہے جو اندر چھپا ہوا ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا. اسلام ظاہر ہوتا ہے. ہمیں جیسا کچھ حکم دیا جائے ہم وہ کریں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بندگی جسے کہتے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ بندہ ہونا ہے کیا جو ہم بندے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندگی چیز. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال کیا کہ بندگی چیز، یہ بندگی ہے کیا؟ جواب میں کہہ دو بندے جانا بودن، دل بدستے دیگرے حیران بودن. بندگی چیز بگو بندے جانا بودن، دل بدستے دیگرے حیران بودن. کہا بندگی یہ ہے کہ ہم اس کے جب بندے ہو گئے تو سب کچھ اس کے حوالے کر دیا کہ جیسی تیری مرضی، جیسا چاہے تو ہم کو چلائے. بس یہ جیسا تو چاہے ہم کو چلائے. دل اسے دے دیا ہے، دل سے اس کو مان لیا ہے، جیسا تو چاہے چلائے. ہم تو صرف چلنے کے لیے آئے ہیں، جیسا تو چاہے چلائے. یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اسلام کی پرشکوہ عمارت 5 کھمبوں پر قائم ہے.
کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ 5 مضبوط کھمبے ہیں جس پر اسلامی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ کھمبے جتنے مضبوط ہوں گے عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے جو کھمبے بنتے ہیں بہت گہرائی سے اس کو لے کے چلتے ہیں، کہیں کہیں تو جتنا اوپر دکھائی دیتے اتنا ہی نیچے وہ ہیں، بس نہیں دکھائی دیتے۔ یہ سچ ہے، یہ 5 مضبوط کھمبے ہیں جس پر اسلام کی پرشکوہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا بھی کرتا ہے کہ صرف کھمبا بنا کے چھوڑ دے؟ کوئی ایسا بلڈر بھی آپ نے دیکھا دنیا میں کہ صرف کھمبا بنا کے چھوڑ دے؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ تو کھمبے ہیں، اس پر اسلام کی مضبوطی ہے، اب اس پر عمارت آپ کو بنانا ہے۔ یہ 5 کھمبے ہیں، اس پر عمارت آپ کو بنانا ہے۔ وہ کیسے بنے گا؟ وہ گھر سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا عمارت بنانے کے لیے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پہلے اپنے گھر میں چراغاں کرو، پھر باہر نکل کر کے روشنی پھیلاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں احسنکم لعیالی وانا احسنکم لعیالی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ باہر تو آپ لٹاتے پھرو اور گھر کی خبر ہی نہ لو، یہ صحیح نہیں ہے۔ گھر میں چراغ جلاؤ، گھر والوں کو خوش رکھو، یہاں سے شروع کرو۔ اب دیکھو کہ آپ کے پڑوس میں کون ہے، اس سے اچھے مراسم قائم کرو پڑوسی سے۔ پڑوسی کو صرف وراثت سے حصہ نہیں دیا گیا، بلکہ سب کچھ پڑوسی کو حاصل ہے، اس کے ساتھ اچھا دے۔ اس لیے کہ جب کبھی کوئی پوچھنے آئے تم کو تو تم تو نہ ملو، لیکن تمہارا پڑوسی اس کو ملے اور وہ پوچھے بھائی آپ کا پڑوسی کیسا ہے، بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسی کے ساتھ۔ پڑوس میں کوئی بھی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک گھر کے پڑوس میں جتنے گھر ہیں وہ سب پڑوسی ہوتے ہیں، اور ایک قصبے کے پڑوس میں جو قصبہ ہے وہ پڑوسی ہے، ایک شہر کے پڑوس میں جو شہر ہے وہ سب پڑوسی ہے، ایک بر اعظم کے پڑوس میں جو دوسرا بر پڑوس۔ تو یہ دنیا ایک گھر کی طرح سے لگتی ہے، اگر غور سے دیکھیں تو وہ پڑوسی ہیں، آپ ان کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کر سکتے ہو آپ کرو، وہ مسلم ہو کہ نان مسلم ہو، سلوک کرو ان کے ساتھ، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اور اگر مسلم ہے تو اس کا ڈبل حق ہے، پڑوس کا بھی اور مسلمان ہونے کا بھی، اس کا زیادہ حق ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ عمارت تعمیر کرنے کو بتا رہا ہوں، یا یہاں سے عمارت تعمیر ہو رہی، وہ کھمبے پر جو ہے صرف کھمبا بنا کے چھوڑا نہیں جا رہا۔ یہاں سب نماز پڑھ لیا تو سمجھے سب فرصت ہے، روزہ رکھ لیا تو سمجھے کہ سب فرصت ہے، زکات دے دیا تو بولے سب فرصت ہے۔ نو کھمبا بنا کے چھوڑا ہے آپ نے، ابھی یہ عمارت بنانا ہے آپ کو۔ ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مظلوم کی فریاد رسی کرو، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی۔ حضور یہ فرما رہے تھے مدد سب کی مدد کرو، ابھی عمارت تعمیر ہو رہی ہے اسی کمبے پر، جی صاحب سب کی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم۔ تو صحابہ کی سمجھ میں یہ ظالم والا حساب نہیں سمجھ میں آیا۔ عرض کیا حضور مظلوم کی تو ٹھیک ہے مدد ہم کر رہے ہیں، کرتے ہیں، یہ ظالم کی کس طرح مدد کریں؟ کہا ظالم کو ظلم سے روکو۔ جی صاحب یہ اس کی مدد ہے بابا، یہ چھوڑ دیا ہے لوگوں نے، کوئی کتنا بھی کوئی کچھ بولتا ہے، بولے آپ ان کو کیا پڑھی ہے، آپ کو عمارت نہیں بنانی کیا، کمبا بنا کے چھوڑ تو دیا ہے آپ نے، آپ ان کو پڑھی ہے لیکن آپ کو خبر نہیں ہے، بے خبر ہے آپ بے خبری میں دن گزار رہے ہیں، آپ ان کو پڑھی ہے۔ ظالم کو روکو، کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگر وہ رک گیا تو اس کا بھی بھلا ہے اور آپ کا بھی بھلا ہے، آپ کو منع کرنے کا ثواب ملا اس کو سے ظلم۔ اور اگر وہ ظلم سے نہیں رکا اور آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنی طاقت سے اسے روک دیں تو کہنا ہی کافی ہے آپ کا، کہہ دیجیے کہ صاحب آپ کو ظلم نہیں، زیادتی نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر، اچھی طریقے سے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے، مظلوم کی مدد کرو، بیواؤں کی خبر کی لیے کیا بتاؤں۔ ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی عرب میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ابھی شاید 8 سال ہے کل، زیادہ نہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ذرا سے آپ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔
کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا کر کے آپ کو بٹھا دیا. ابو طالب یہ گھر والوں کا دستور ذرا دیکھیے. اور خدا سے دعا کی کہ مولا یہ جو گورے رنگ والے ہیں ان کے چہرے پاک کے صدقے میں بارش دے دے. حضور کے چہرے پاک اسی وقت بارش شروع ہو گئی. ادھر ہاتھ اٹھے تھے ادھر بارش شروع ہو گئی. ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا. گھر والوں کو پتا ہے کہ ضرور یہ ہم سے ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں. یہ بعد میں لوگوں کو سوچی ہری ہری، تو کھانے والوں کو زیادہ تر ہری ہری سوچتی ہے ادھر ادھر. اسی پر ان کا شعر ہے وابیدو یستسقى الغمام بوجهه. وہ گورے رنگ والے، حضور بہت گورے رنگ والے تھے جن کے چہرے پاک کے صدقے میں بارش مانگی جاتی ہے. جن کے چہرے پاک کے صدقے پر ایک طرف تو بارش مانگی گئی، اب ان کی ایک صفت بیان کی گئی. شمال الیتاما وعصمۃ للارامل. وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں. اس عمر میں بھی حضور یتیموں کی دستگیری کرتے تھے اور بیواؤں کی حفاظت کرتے تھے. اس زمانے میں بھی بچپن میں بھی. یہ اسلام ہے. یہ عمارت اب بن رہی ہے اس کمرے کے اوپر. یہاں کمبا بنا کے چھوڑ دیا، کمبے بنا کے لمبے ہو گئے ہیں. کیا تماشا کیا. صرف کمبا بنا کے کچھ ہے. نماز روزہ کر لو بس اسی لیے آئے تھے. یہ سب کدھر جائے گا؟ یہ بیوائیں کدھر جائیں گی؟ یتیم کدھر جائے گا؟ مسکین کدھر جائے گا؟ غریب کدھر جائے گا؟ سمجھ جائے. تمہارا مسلمان بھائی جو پریشان وہ کدھر جائے گا؟ مخروص کدھر جائے گا؟ یہ حسن معاملت کہاں سے آئے گی؟ حسن اخلاق کہاں سے آئے گا؟ یہ جو فرمایا گیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کو پیدا کیا، یہ کب ظاہر ہوگا؟ عمارت ہے یہ اسلام کی، اب تعمیر ہو رہی ہے. اس طرح سے اسلامی عمارت تعمیر ہوتی ہے. انہی کھمبوں پر اسلامی عمارت کھڑی ہو رہی ہے. تو یہ پیہم عمل جو ہو رہا ہے نا، کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے، نماز پڑھنے کے بعد، یہ تو سب عبادات ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے اور حج عبادت ہے. یہ تو عبادات ہیں. اب حسن معاملات آنا چاہیے کہ مسلمان کے معاملے سب صحیح ہیں، اچھے معاملات ہیں. اب عمارت تعمیر ہو گئی. جتنا چاہو اچھی عمارت بنا لو. آپ جتنی چاہو آپ اچھی عمارت بنا لو، جتنے اچھے آپ کے معاملات ہوں گے. کسی سے کچھ قرض آپ نے لیا، ضرورت پڑتی ہے لیتے رہتے ہیں. جو اس سے وعدہ کیا اس وعدے پر اسے دے دو. اور کسی وجہ سے اگر آپ نہیں دے سکے، کسی وجہ سے، تو تھوڑا سا عذر پیش کر دو کہ یہ تھوڑا سا وجہ آ گئی ہے، وقت پر نہیں پہنچ سکا ہوں، انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. یہ کرو آپ. اس سے بھی کہا گیا جس نے قرض دیا ہے، عمارت تعمیر ہو رہی ہے، کہ وہ بیچارہ تکلیف میں ذرا سا اس کو اتنی مہلت دے دو کہ تھوڑا سا کشادگی میں آپ کو دے دے گا. یہ اس نے معاملت ہے. کبھی کبھی حضور نے قرض لیا اور قرض مانگنے والے نے کچھ سختی کی، یعنی قرض مانگنے میں کہ میرا قرض آپ ادا کر دیجیے. صحابہ کو اس پر چلا گیا کہ ہمارے سامنے یہ اس طرح سے قرض مانگ رہا ہے حضور سے. منع فرما دیا حضور نے کہ نہیں، آپ اس پر سختی مت کرو، قرض مانگنے والے پر سختی مت کرو. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے اچھا قرض ادا کرے. دیکھا، اور جس کا قرض آتا ہے اس کا کچھ حق ہے، تو اتنی بات جو کرنا تھوڑا سخت لب و لہجے میں اس کو کرنے دو. اہل حق کو تھوڑا حق پہنچتا ہے. یہ اسلامی عمارت اب تعمیر ہو رہی ہے. منع کر دیا حضور نے. اور کبھی کبھی کہا، جیسے فاروق اعظم کھڑے ہوئے، فرمایا جا کے عمر تم دے دو اس کا قرضہ، دے دو جا کے. کہا ٹھیک ہے حضور، جا کے دے دیتا. آگے بڑھے تھے، پھر حکم آیا تو سمجھے کہ اب کہیں کچھ، اس لیے اس کو تھوڑا سا دھمکایا تھا آپ نے کہ بہت زیادہ سختی کر رہا تھا، ادھر آ تو بتاتے ہیں تجھے. تو سمجھے کہ اب اس پر کوشش ہوگی باز پرس ہوگی. کہا عمر، کہا حضور، فرمایا کیا؟ کہا جب اس کا قرض دینا نا تو اس کو 1-2 دھڑا زیادہ دے دینا. دیکھا، کہا وہ کس بات پہ حضور؟ یہی سے اللہ نے کہا وہ اس لیے کہ اس کو مانگنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی، یہ تھوڑا زیادہ دے دینے میں اس کے دل میں سکون آ جائے. دیکھا، یہ اسلامی عمارت تعمیر ہو رہی بابا. یہ سب سیکھو، بہت خوش فہمی میں مت رہو. جب آپ اسلام میں ہیں تو اسلامی عمارت تعمیر کرنے میں لگے رہیں، جو آپ سے بنتا ہے. کہا 1-2 دھڑا اس سے زیادہ دے دینا، ورنہ تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. متفق علیہ. یہ 5 کھمبے ہیں. مضبوطی ضرور ان سے ہے. پوری عمارت کی مضبوطی انہی 5 کھمبوں سے ہے. یعنی آپ کو ساری مدد انہی کھمبوں سے مل رہی ہے. یہ کھمبے مضبوط ہیں تو عمل میں آپ کو مدد مل رہی ہے عمارت بنانے میں. بس، اور یہ کھمبے کمزور ہو گے تو کیا کرو؟ کچھ نہیں کر سکتا. کھمبے اپنی جگہ مضبوط ہیں تو آپ عمارت تعمیر کرتے رہو. صحابہ کرام دیکھتے رہتے تھے
کہ کون ضرورت مند ہے، بغیر کہے ہوئے اس کی ضرورت کی چیزوں پہنچا دیتے تھے، برابر دیکھتے تھے. یہ حکم تھا. ہمارے امام اعظم، کیا کہنا صاحب، وہ امام اعظم ہے. یہ ائمہ جو ہے سب اسلام کی راہیں بتاتے ہی رہتے ہیں کہ اس طرح سے چلنا ہے، آپ کو اس طرح چلنا ہے، اس طرح سے حسن معاملت کرنا. اپنے طالب علموں کو بھی دیکھتے رہتے تھے. جب آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ ضرورت مند ہے لیکن کہہ نہیں پاتا ہے، بہت سے ضرورت مند ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں، بعض تو مر جاتے ہیں نہیں کہتے ہیں. تو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ ضرورت مند ہے، کہہ نہیں پاتا ہے، تو آپ اس کو نگاہ میں رکھ لیتے. اور جو اٹھتا اور اپنے گھر کی طرف چلتا تو چپ چاپ دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چلے جاتے تھے کہ یہ کس گھر میں کہاں رہتا ہے. یہ ہے تو ضرورت مند، لیکن دیکھیں گے یہ ہے کہاں رہتا ہے. اس کا گھر دیکھ لیتے. پھر جب سناٹا چھا جاتا ہے پوری آبادی میں، تب جا کر کے آپ دروازہ کھٹکھٹاتے. اور تھیلی جو پیسے کی ہوتی تھی، یہ روپیہ گنا ہوا نہیں بابا، یہ امام اعظم ہے، امام اعظم ہے. پوری تھیلی. جیسے دروازہ کھٹکھٹایا اور کوئی آیا تو وہ تھیلی گھر کے اندر ڈال دی. کہا یہ حلال کمائی کا ہے، آپ لوگ استعمال کرنا. کہہ کے چلے. کوئی نام ہم کچھ نہیں بتا. یہ اسلامی عمارت تعمیر ہو رہی ہے. دیکھا اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا. کتنے طالب علم تھے کہ ان کو پڑھاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے، ان کے گھر والوں کو وظیفہ بھی دیتے تھے. یہ ہمارے امام اعظم کا مسئلہ تھا. یہ عمارت تعمیر ہو رہی اسلام. ایک عورت آئی، غریب عورت تھی، بوڑھی عورت تھی. اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، ہم غریب آدمی ہیں، بہت غریب گھرانہ تھا، لڑکی کے ماں باپ بہت غریب ہیں، شادی بیاہ میں ذرا سا کچھ اونچا جوڑا لگتا ہے. تو حضرت امام اعظم جو ہے اور ریشم کا بھی بڑا اونچا کاروبار کرتے، بہت بڑا بیوار کرتے تھے امام اعظم. اس وقت بینک تو نہیں تھا، لوگ امام اعظم کے پاس رکھ کرتے تھے. تو آپ صرف وہ پیسہ رکھا نہیں رہتے، سے اجازت لے کے کاروبار میں لگاتے، پھر اس کو نفع پہنچاتے رہتے اور وہ مال بھی بڑا رہتا. ہاں ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں، میں دوں گا تجھ کو ریشم. شادی سے پہلے ہی آپ نے اس ضعیفہ کو بہترین ریشم پہ جوڑا دے دیا. اس نے کہا بتائیے حضرت کیا اس کی قیمت؟ اتنی معمولی سی قیمت بتائی کہ پھٹا پرانا کپڑا بھی اتنے میں نہیں ملے گا. کہا میں غریب آدمی ہوں، ضعیف عورت ہوں، کیا فرماتے ہیں کہ اتنے کا تو یہ ریشم کا کہیں جوڑا ملے گا. کہا لیکن میں جو بتاتا ہوں مجھے بس اتنی میں پڑا ہے، میں بیپاری ہوں. کہا کہ میں نے 2 جوڑے ایسے لیے تھے تو میری جو قیمت تھی ایک ہی میں لگ گئی، اس سے تھوڑا سا بچا تھا، وہ بتا رہا ہوں کہ اس میں لگا ہوا ہے میرا، تو چاہے تو دے دے. آپ نے لینا تو تھا ہی نہیں امام اعظم. یہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے بابا، اس طرح تعمیر ہوگی عمارت ان کموں پر. تھوڑا اپنے دین کے بارے میں پڑھو اور سیکھو اور عمل کرو. بہت خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہو سکے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جتنا ہو سکے. اب ہمارے دیہاتوں میں کنواں ہے، ابھی بھی کنواں ہے، ہینڈ پائپ پہنچ گیا لیکن ابھی بھی کنواں ہے اور لوگ کنویں سے پانی بھرتے ہیں. جب کوئی کمزور آدمی پانی لینے کے لیے کنویں کے اوپر آئے، اب طاقتور کا کام یہ ہے کہ اپنے جو ہے ڈول سے پانی نکال کر اسے ڈول میں ڈال دے، کھا لے جاؤ. یہ سب کا ہو گیا، یہ اسلامی عمارت تعمیر ہو گئی. کرتے ہیں لوگ ایسا، اپنے ڈول سے پانی اس میں ڈال. اور آپ تو کلام پاک میں پڑھتے ہیں لیکن ایسے گزر جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر کے مدین کی طرف سفر کر رہے تھے، وہاں پہنچے تو دیکھا چرواہے جو ہے اپنی بکریاں چرا رہے ہیں، چرا کر کے پھر ان کو لے جا کر کے ایک کنویں پہ پانی پلا رہے ہیں. اور کچھ لڑکیاں ہیں بیچاری کمزور، تو وہ اپنی بکری کو روک رہی ہیں. تو انہوں نے کہا تم لوگ کاہے کو اپنی بکری کو روکتے؟ کہا یہ چرواہے ہیں، انہوں نے پانی نکالا، پہلے ہی پلا لیں گے، پھر جو بچے گا ہم اپنے بکریوں کو پلا دیں. کہا یہ بات ہے. کہا اچھا. بس حضرت کلیم اٹھے اور پھر ڈول جب کھینچنا شروع کیا، کیا نام لیا کی طاقت کا. کہا تم پہلے پانی پلاؤ. کھینچا ڈول، بھر دیا تو کہا پلاؤ. یہ اسلام ہے. جا کے حضرت شعیب سے تذکرہ کیا انہوں نے، جلدی پہنچ گئی، ان کو پانی پلا دیا. پھر بتایا کہ ایک نوجوان تھا، اس نے بیچارے نے کنویں سے پانی نکلا، ہماری بکریوں کو پلا دیا، نکال کے سب سے پہلے پلا دیا. اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی اجرت دی جائے. کہا بالکل اجرت دوں گا. شعیب علیہ السلام نے کہا بالکل اس کو ادھر بلا کے لاؤ اس نوجوان کو. پھر لڑکی گئی بلانے کے لیے، شرماتے ہوئے گئی بیچاری. لکھا الستحیاء کا لفظ آیا، بہت شرماتے گئی. کہا میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ جو کچھ آپ نے میری بکریوں کو پانی پلایا اس کو اجرت آپ کو دیتا. اجر ما سقیت لنا، یہ کلام ہے بات. یہاں سے آپ گزرتے ہیں برابر، لیکن وہ گزرتے ہیں ایسے. یہ حضرت شعیب کی شریعت میں ہے کہ کوئی تھوڑی بھی نیکی کرے تو ہو سکے اس کو پیمنٹ کرو آپ. تو یہاں بلا کے اجرت دینے کو کہا گیا. ہماری شریعت ہے جا کے اجرت دو. بلا کے دیا اور پھر گھر ہی میں رکھ دیا اور لڑکی کا نکاح بھی کر دیا. یہ اسلامی عبادت ہے.
تو اس فکر میں رہو کہ کہاں کیا نیکی کر. کسی اندھے کو آپ نے لکڑی پکڑ کے کچھ قدم چلا دیا سیدھے راستے پر, یہ نیکی ہے, یہ اسلام ہے. آپ یہ لگے رہو اس کام میں, اس کام میں لگے رہو. یہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے, یہ تو کمبے ہے مضبوط, بچو اس پر عمارت تعمیر. جتنی حسین چاہو بنا لو, اچھے ہیں وہ لوگ جو جنہوں نے اتنی اچھی عمارت تعمیر کر لی کہ آج تک اس کا تذکرہ ہے. صدیق اکبر اس میں سر فہرست. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک ضعیفہ تھی, میں اس کی خدمت کرنا چاہتا تھا, لیکن جب جاتا تھا تو دیکھتا تھا کوئی ہم سے پہلے خدمت کر کے چلا گیا. ضعیفہ ہم سے پہلے کوئی کہا, ہم نے وقت بدل بدل کر کے جو ہے اس تک پہنچنا چاہا کہ اس کی کچھ خدمت کر ڈالو, لیکن اس سے پہلے وہ پہنچ گیا. صدیق ایسے ہی پہلے نہیں ہوئے, نیکی میں پہلے تھے, اسلامی عمارت بنانے میں پہلے تھے. بابا ایسے نہیں پہلے ہوئے, ہر نیک کام میں پہلے تھے, ہر قدم میں پہلے تھے. کہتے بھی تھے کہ حضور نے جو کچھ قدم اٹھایا اس فقیر نے اٹھا لیا, سوائے قدم رسالت کے. نبوت کا قدم کون اٹھا سکتا, وہ نبی اٹھا سکتا, الا قدم النبوۃ, قدم نبوت کو چھوڑ کے ہم نے سب قدم اٹھا لیا. یہ اسلامی عمارت تعمیر ہوتی ہے. وہ جب پردہ فرمایا صدیق نے, تب گئے تو دیکھا کوئی اس کی خدمت کو نہیں پہنچا تھا. تب انہیں پتا چلا کہ وہ صدیق تھے جو اس کی خدمت آگے کر جاتے تھے. ہر جگہ پہلے تھے. تو الحمدللہ ایک دوسرے کی مدد نیکی میں کرتے جاؤ. گناہ میں کسی کی مدد مت کرو, لیکن نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے جاؤ, جہاں تک پھر ہو سکے تمہارا ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے. لیکن اس کام کا آغاز اپنے گھر سے کرو. گھر میں چلاؤ, پہلے چلاؤ, گھر میں چلاؤ, گھر والوں کو خوش کرو. اس لیے کہ گھر والے قیامت کے دن ہی پہلے جھگڑا کریں گے سب سے کہ مولا میرا حق جیسا چاہیے تھا اس نے ادا نہیں کیا. پھر کیا کرو گے؟ یہ یہاں بھی جھگڑا کرتے ہیں, میت پڑی رہتی ہے جھگڑا شروع نہیں, معلوم ہے آپ کو, بٹوارے کا شروع. یہ یہاں بھی جھگڑتے ہیں, وہاں بھی جھگڑا کریں کہ میرا حق اس نے نہیں ٹھیک سے ادا کیا. تو گھر سے اس عمارت کی تعمیر شروع کرو, بنانا. پھر اللہ پاک جتنی آپ کو توفیق دے کرتے چلے جاؤ. یہ مساجد بنانا, مقابر بنانا, جماعت خانے بنانا, پل بنانا, باغات لگانا, خانقاہیں بنانا, قبرستان بنانا, یتیم خانے بنانا اور ان کو چلانا, یہ سب بہت بڑے بڑے کام ہیں. اس طرح سے عمارت بنتی رہے گی. جو بھی کر سکتے ہیں آپ جس لائق ہے, سب سے نہیں کہا جائے, جو بھی کر سکتے ہیں آپ کر لے. یہ اسلام ہے. خدا کرے آپ کا اسلام آپ کے عمل سے ظاہر ہو. ہمارا اسلام ہمارے عمل سے نہیں ظاہر ہو رہا, نہ ہماری شکل سے ظاہر ہو رہا. یہ بڑی مصیبت ہے. نہ ہمارے لباس سے ظاہر ہو رہا. اسلام وہ ہے جو ہم سے ظاہر ہو, ہمارے عمل سے ظاہر ہو, ہماری شکل سے ظاہر ہو, ہمارے لباس سے ظاہر ہو, ہمارے بات چیت سے ظاہر ہو. یہ اسلام ہے. صرف نام کا اسلام. یہ کون ہے؟ عبداللہ ہے, یہ کون ہے؟ عبد الرحمان ہے, یہ عبد الرحیم ہے, یہ عبد الغفار ہے, یہ عبد الستار ہے. ٹھیک ہے, یہ نام رکھنے سے کام ہوتا ہے. ہم سے اسلام ظاہر ہونا چاہیے. ایک اللہ والے کو میں نے سنا, میرے کانوں نے سنا, اس اللہ والے کو پکڑ کر کے جو ہے جیل میں ڈال دیا تھا. اس نے اللہ والے کو بھی ڈال دیا جیل میں. تو دیکھا اس نے کہ اور اہل مذاہب بھی جیل کے اندر تھے, یہ مذہب والا تھا. لیکن جب یہ اللہ والا پہنچا تو سب کی دکان بند ہو گئی. سب اس کی طرف آ گئے, اس کی بات سنتے تھے اور حیرت ظاہر کرتے تھے, اس کا عمل دیکھتے تھے, حیرت ظاہر کرتے تھے, اس کا کام دیکھتے تھے, حیرت ظاہر کرتے تھے. وہ تو سب بغیر کہے سب جتنے قیدی تھے سب اس کے مرید ہو گئے. بھیا یہ ہے اسلام. کسی سے نہیں کہا مرید ہو جاؤ, مٹھائی لے آؤ مینار مسجد سے, نان کٹائی لے آؤ, تم کو مرید کر لوں. نو نو نو, مرید ہو گئے. یہ جہاں جاتے ہیں سب ان کے مرید ہیں. اور یوسف صدیق اللہ کی سنت ہے, وہاں بھی جتنے قیدی تھے سب یوسف صدیق اللہ کے قدموں میں تھے. کہتے تھے اس سے زیادہ سچا کوئی آدمی ہے نہیں. جہاں جاؤ وہاں آپ کا اسلام وہاں ظاہر ہو, پٹ سے پٹ خود بخود لوگ آپ کے ہو جائیں گے. آپ نام سے پہچانے جاؤ یہ ٹھیک نہیں ہے. نام سے تو ہر کوئی پہچانا جاتا ہے, آپ اپنے کام سے پہچانے جاؤ. آپ کو آپ کے کام سے, آپ کا کام اسلامی ہونا چاہیے, پھر انشاءاللہ باہر آ جائے گی. اور یہ جتنی مصیبتیں ہیں سب دھیرے دھیرے سب ختم ہو جائیں گی. آج بات سمجھ میں, آج اتنی ہی بات. الحمدللہ رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.